أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر انسان پریشانی کے اندر مبتلا نظر آتا ہے اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں کہ کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میں پریشانی میں مبتلا کیوں ہوں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ جو سورۃ البلد کی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں قسمیں اٹھا کر مولا کریم فرماتے ہیں کہ انسان کو ہم نے مشقت کے لیے ہی پیدا کیا ہے اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الانشقاق کے اندر بھی فرمایا کہ انسان مشقتیں اٹھاتا رہتا ہے لیکن اگر وہ یہ سمجھے کہ میں مشقتیں اٹھا رہا ہوں اب مرنے کے بعد میری جان چھوٹ جائے گی، جس طرح لوگ کہتے ہیں بڑا تنگ تھا بڑا پریشان تھا چلو اچھا ہوا چلا گیا دنیا چھوڑ کے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ مرنے کے بعد ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اگر دنیا کی مشقتیں تکلیفیں مصائب
صحیح طریقے سے اٹھاتا رہا تو اگلے جہان تو اس کے لیے سکون ہی سکون ہوگا. لیکن اگر دنیا کے اندر بھی شریعت کے خلاف زندگی گزاری اور دنیا کے مسائل سے کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی چھوٹا انسان، کوئی بڑا انسان، کوئی امتی ہے، کوئی پیغمبر ہے، تکلیفوں کے اندر تو ہر بندہ مبتلا ہے. اب دنیا کے اندر بھی منفی کوششوں کی وجہ سے وہ تکلیفیں اٹھاتا رہا، اہل حق سے لڑ کے جھگڑ کے مقابلہ کر کے اب مرنے کے بعد اس کو اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا اور اللہ فرمائے کہ پکڑو اس کو جہنم میں ڈالو، تو پھر کیا ہوگا؟ لہذا انسان کو چاہیے وہ دنیا کی خاطر اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کے دین کی خاطر محنت کرے. ذاتی رنجیں، ذاتی جھگڑے، ذاتی مسائل، ذاتی لڑائیاں، ان کی خاطر اپنا وقت کیوں ضائع کرتا ہے؟ اس کا نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ دنیا کے اندر بھی پریشان، اگلے جہان بھی پریشان. تو دین کی خاطر بندہ تکلیف اٹھائے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ بندہ جو دین کی خاطر تکلیفیں اٹھا رہا ہے، بس موت آنے کی دیر ہے، اس بندے کو ایسا سکون، ایسا اطمینان حاصل ہوگا کہ پھر غم پریشانی کا تو نام و نشان بھی نہیں ہوگا. تھوڑی کٹ کرو باز باندھے جو تلے سیر سکتے. توجہ فرمائیں، دیکھیں دنیا کے اندر اچھی زندگی ہو نا، اچھی کوشش ہو، اب دین کی خاطر بھی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں کہ نہیں؟ اب دیکھیں بندہ جب اطاعت کرتا ہے تو بھی تکلیف اٹھاتا ہے. اب صبح نماز کے لیے سردی کا موسم ہے، کہتا ہے بھی نماز، اور نماز بھی میں نے جماعت کے ساتھ بھی ادا کرنی ہے. اب تکلیف اٹھائے گا کہ نہیں؟ جی چاہتا ہے کہ یہ برا کام کرو، لیکن وہ اس میں کنٹرول کرتا ہے کہ نہیں، میں نے اپنی من مانی اور مرضی نہیں کرنی بلکہ شریعت کی اتباع کرنی ہے. تو کوئی نہیں، اب دیکھیں وقتی طور پر کنٹرول کرنا اس نفس پہ مسئلہ تو ضرور ہے، یہ امتحان تو ہے. وقتی طور پر اس کو ذہنی طور پر پریشانی ہوگی کہ یار اگر دنیا کر رہی ہے میں کر لیتا تو کیا ہوتا، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ اگلے جہان تو ہمیشہ کے لیے بندہ پریشان ہوگا. یہی بات ہے جو قابل غور اور قابل فکر ہے کہ دنیا ہے بھی پریشانی کا نام. ہاں اگلے جہان جو خوش نصیب انسان ہے نا، وہ ان سب پریشانیوں سے بچ جائے گا. موت آنے کی دیر ہے، اللہ کے فرشتے خوشخبریاں سناتی ہیں اسے بندے کو، کہتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کے خوف کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو بہترین بدلہ عطا کریں گے، جنت آپ کی منتظر ہے. سبحان، آپ ذرا آئیں سنیں اللہ کے قرآن. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان، بے شک تو سخت محنت کرنے والا،
مشقت اٹھانے والا مشقت اٹھاتے اٹھاتے آخر انسان پہ موت آ جاتی ہے، اور مرنے کے بعد یہ نہ سمجھے تیرا تعلق اس مخلوق کے ساتھ نہیں کہ مر گیا اب اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں، بلکہ فملاقی تجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں قرآنی انداز کو تو دیکھیں ذرا، اور اللہ یہ بات قسمیں اٹھا کر میرے اللہ یہ بات سمجھاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر مکہ کی قسم ہے، اور مجھے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ اس شہر کے اندر رہنے والے ہیں، اس شہر کو آپ فتح کرنے والے ہیں۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، مجھے باپ کی قسم ہے، مجھے اولاد کی قسم ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا ہے۔ فی بمانے لا، امام راضی یہ معنی کرتے ہیں۔ آپ ذرا توجہ کریں نا، اب ذرا رابط کے ساتھ ان آیات کو ہم نے سمجھنا ہے، سمجھے نا بات کو۔ اب دیکھیں اللہ نے اس سورت کو شروع کیا تو کن کلمات کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی شروع کرتی ہیں؟ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم۔ اب اللہ نے مکے کی قسم کیوں اٹھائی؟ اگر آپ غور کریں اس بیت اللہ کو آباد کرنے والے سیدنا اسماعیل اور اس کی امی جان سیدہ ہاجرہ، یہ دو بندے ہیں نا۔ ویسے تو اللہ کا گھر پہلے سے موجود تھا، لیکن اس آبادی کا ذکر جس کو ذکر اللہ کا قرآن کرتا ہے، ایک مشقت والی بات کو سمجھنا ہے کہ ہم نے انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، مکے کی قسم اٹھائی مالک کائنات نے، کیونکہ مکے کو آباد کرنے والے وہ کون ہے؟ اما ہاجرہ نے، اور اسی طرح ان کے بیٹے اسماعیل نے مکے کو آباد کیا۔ اور مکہ یہ وہ علاقہ ہے جس کے اندر مکے کو آباد کرنے والے امی ہاجرہ کو اور اسی طرح سیدنا اسماعیل کو بہت بڑی مشقت اٹھانی پڑی۔ آپ رابط کو سمجھ رہے ہیں نا، کیونکہ بات آگے لے جانی ہے نا۔ اب میں اس بات کو ذرا آگے لے کر آپ کو اصل مقصودی بات کی طرف لے کے آنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیں، پھر اس کے بعد اس مکہ کے اندر رہنے والے سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے دین کی خاطر کتنی تکلیفیں اٹھائیں۔ آپ علیہ السلام کو پتھر جھیلنے پڑے،
مصائب کا سامنا کرنا پڑا، آپ علیہ السلام کو لہولہان ہونا پڑا، آپ علیہ السلام کے سارے دشمن بن گئے، بالآخر آپ علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی۔ اسی مناسبت سے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس مکہ شہر کی قسم ہے۔ اب مکہ شہر کو دیکھو، اتنی بڑی عظیم شخصیات کو بھی بہت بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، اس طرح کے نہیں، بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی نا۔ تو آپ سمجھیں اس بات کو کہ انسان کو ہم نے مشقت کے لیے پیدا کیا۔ اب تھوڑا سا آگے چلیں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ بھی اس شہر کے رہنے والے ہیں۔ دوسرا مفہوم، آپ کے لیے فتح مکہ کے موقع پہ اس کے اندر لڑائی کرنا میں اللہ حلال کر دوں گا۔ آگے چلیے، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، مجھے باپ کی قسم اور اس کی اولاد کی قسم۔ یہ قسم اللہ نے کیوں اٹھائی؟ یہ قسم اس لیے اٹھائی، بچہ ابھی مادر رحم کے اندر جو ہی آتا ہے تو والدین تکلیفیں اٹھانا شروع کر دیتی ہے۔ اس طرح ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن انشاءاللہ باربط بات ہوگی۔ لیکن قرآن مقدس کو کس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے، یہ کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر فصاحت اور بلاغت موجود ہے۔ والدہ بیچاری تکلیفیں اٹھانا شروع کر دیتی ہے، ابتدائی ایام بھی اس کے لیے مشکل ہوتی ہیں، پھر بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر بھی اس کے بعد اس کی پرورش، اس کی نگرانی، اس کی جوانی تک والدین کو کتنا تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ اب ان قسموں کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کا ذکر کیا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، انسان کو ہم نے مشقت میں پیدا کیا۔ امام راضی کہتی ہیں فی بمانے لام، مشقت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب فرق اتنا ہے، مشقت کے اندر ہر بندہ ہے، فرق یہ ہے کہ کوئی بندہ اللہ کی اطاعت کر کے، شریعت کی اتباع کر کے تکلیف اٹھاتا ہے، اور کوئی بندہ باطل کی خاطر، کوئی بندہ ذاتی معاملات کی خاطر، کوئی بندہ اس طرح تکلیفیں اٹھاتا ہے۔ لیکن بڑا کم عقل اور بے وقوف ہے وہ بندہ کہ دنیا میں رہ کر باطل کی خاطر لڑتا ہے، ذاتیات کی خاطر جھگڑے کرتا ہے، ذاتیات کی خاطر وہ ایک دوسرے کو قتل و غارت کرتے ہیں۔ لیکن اس کو یہ بھی سوچنا چاہیے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی۔ دیکھیں بیل ہے نا، بیل، اس سے کام لیا جاتا ہے۔ آج کل تو بہرحال وہ دور نہیں رہا، بہرحال یہ جانور ایسے جن کا حساب و کتاب نہیں ہونا، وہ بھی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں کہ نہیں؟ لیکن جب مریں گے، ان پہ موت آئے گی، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ لیکن انسان فملاقی، انسان کو متوجہ کیا گیا، شاید آپ یہ سمجھیں کہ مرنے کے بعد پھر چھٹی ہے، اب مزے ہی مزے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ کو حساب دینا پڑے گا۔ یا اللہ اگلے جہان کی زندگی بہتر ہو جائے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو فرمایا پھر قرآن و سنت کی اتباع کرو۔ بات کو سمجھا ہے؟ پھر کیا کرو؟ قرآن و سنت کی۔ تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا آؤ قرآن کو پڑھو نا، سلام علیکم بما صبرتم، سلام علیکم بما صبرتم، سلام علیکم۔
تم پہ سلامتی سلامتی، اب کوئی غم کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے دین کی خاطر صبر اختیار کی، اطاعت کر کے صبر اختیار کی، مصیبتوں کو برداشت کر کے صبر اختیار کیا، اور اسی طرح مخالفین کا سامنا کر کے تم نے صبر اختیار کی، اور تم لوگ گناہوں سے بچ کر بھی صبر اختیار کی۔ ورنہ انسان کا نفس تو بڑا سرکش ہے نا، یہ تو انسان کو برے خیالات کی طرف اور برے کاموں کی طرف یہ نفس امارہ کھینچتا ہے، لیکن سمجھدار انسان وہ نفس کے پیچھے نہیں چلتا، وہ قرآن و سنت کی اتباع کرتا ہے۔ اب ذرا ان صبر کر کے زندگی کس طرح گزارنا آسان ہو سکتی ہے، کیونکہ اگلے جان آسانی کن کو ملنی ہے؟ جو اہل ایمان ہیں، مومن بھی ہیں، نیک عمل کرنے والے بھی ہیں۔ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اب اہل ایمان کو اللہ سبحانہ و تعالی طریقہ کار سمجھاتے ہیں۔ بات تھوڑی ہے، اب توجہ فرمائیں کہ مشکلات کو اٹھانا آسان کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھے نا بات کو؟ قرآن پاک نے ہر چیز کا حل بتلایا ہے۔ فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جو بھی تمہارے پاس کوئی مصیبت آتی ہے اللہ کے حکم کے بعد، آپ یہ عقیدہ رکھے کوئی مصیبت آ ہی نہیں سکتی جب تک اللہ کو منظور نہ ہو۔ اب اللہ کی رضا پہ راضی ہونے والا، اللہ کی تقدیر پہ راضی ہونے والا، اس کے اندر اس بات میں بڑا اطمینان ہے۔ اگر میرا اللہ نہ چاہتا تو مجھے یہ پریشانی لاحق نہ ہوتی، اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ میرا مالی نقصان نہ ہوتا، اگر اللہ نہ چاہتا میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا باپ اس پہ موت نہ آتی، اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ جو مصائب آئے ہیں یہ بالکل نہ آتے۔ اللہ نے چاہا اور مجھے چاہیے اللہ کے ہر فیصلے پہ میں خوش ہو جاؤں۔ اس لیے شریعت نے ہمیں ایک طریقہ سکھلایا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تم اس وقت کیا کہو؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم سب اللہ ہی کی ملکیت ہے اور سب ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ جب بندہ یہ عقیدہ رکھے آج دنیا چھوڑ کے میرا بیٹا، میرا بھائی، میری بیوی وہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے، میں نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا، یقیناً ان کلمات میں جن کی تعلیم اللہ کا قرآن دیتا ہے بہت تسلی پائی جاتی ہے۔ تسلی ہے کہ نہیں؟ بہت بڑی تسلی پائی جاتی ہے۔ اور دوسری بات، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اے میرے پیغمبر اعلان فرما دیجئے لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، جو کچھ اللہ نے لکھا ہے وہ ضرور مل کے رہے گا۔ آپ بندے کہتے ہیں نا اوہو اس سفر میں ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا، اگر ہم اس علاقے کا سفر نہ کرتے تو حادثے
حادثے سے بچ جاتے، ہم فلاں مصیبت سے بچ جاتے، ہم موت سے بچ جاتے، میرا بیٹا نہ جاتا تو اس پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ ایسی باتیں نہ کیا کریں، ان باتوں سے شیطان خوش ہوتا ہے، بلکہ آپ کہیں بھئی اللہ کو جو منظور تھا وہ ہو گیا، اور میں جتنا بھی کوشش کرتا، میں جتنا بھی اسباب اختیار کرتا، جو مصیبت پہنچنی تھی وہ ضرور آ کر رہتی، بس یہ اللہ کی مرضی ہے، مجھے اس بات پہ بالکل جی میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، اللہ کا ہر فیصلہ برابر۔ اب دیکھیں شریعت نے کس طرح یہ طریقے بتلائے ہیں، مزید آپ دیکھیں۔ اب دوسرے انداز کے ساتھ بھی میں یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ بندہ اگر چاہے کہ مصائب اور پریشانیاں دور ہو جائیں، یہ تو ہر بندہ چاہتا ہے، کوئی ہے تو میں سے ایسا کہ وہ کہے کہ پریشانیاں مصائب یہ مجھ سے دور نہ ہو؟ ہر بندہ چاہتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن میں اور سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے اندر یہ سب چیزیں بیان کر دی، ان کا حل بیان کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے اذا حضبه امر صلاح، جب اللہ کے پیغمبر کو کوئی بڑی پریشانی لاحق ہوتی تو اللہ کے پیغمبر نوافل پڑھنا شروع کر دیتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ آج جناب نماز میں نہیں تھے، اور جی وجہ یہ ہے کہ ابا جی جو ہے نا وہ پریشان حال ہیں، اس لیے وہ تو اب گاڑی میں رہنے لگے ہیں۔ گھر میں رہنے سے پریشانی دور نہیں، بلکہ آپ پہلے سے بھی زیادہ اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑیں۔ اذا حضبه امر صلاح، اللہ کے پیغمبر کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی، اللہ کے پیغمبر نماز پڑھنا شروع کر دیتے۔ کیوں؟ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اب وہ جب اس عقیدت کے ساتھ نماز پڑھے گا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فہو یراک۔ فرمایا کہ جب آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہو، نماز ادا کر رہے ہو، اس عقیدت کے ساتھ نماز پڑھا کرو گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر واقعی حقیقتاً دنیا میں رہ کر ان آنکھوں سے تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر دیکھیں نماز کا بھی مزہ آئے گا، اور یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے دنیا کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ سمجھے نا بات کو؟ سبحان اللہ۔ اب ایک واقعہ ساتھ ساتھ سنیں اللہ کی ولیہ کا۔ سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سیدنا ابراہیم کی پہلی بیوی ہے۔ سر نہ لوڈو، اللہ چھوڑیا۔ سیدنا سارہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سیدنا ابراہیم کی پہلی بیوی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب عراق چھوڑ کے مصر کے اندر داخل ہوئے نا، جو بادشاہ تھا نا مصر کا وہ بڑا ظالم تھا، بڑا بدکار زانی قسم کا بندہ تھا۔ اس کو کسی بندے نے خبر دی کہ بحر کا ایک بندہ آیا ابراہیم نامی علیہ السلام، اور اس کی ساتھ ایک عورت بھی ہے اور وہ بہت خوبصورت ہے۔ کہنے لگا اچھا آپ ایسا کریں نا کہ اس کو بلا کے لے آئے۔
سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بات شروع ہو گئی، تحقیق کرنا شروع کر دے کہ وہ کون ہے. فرمایا میری بہن ہے. کیا ہے؟ میری بہن ہے. تو فرمایا جب آئے اپنی گھر والی سیدہ سارہ کو کہا کہ اس وقت پوری روئے زمین پہ تیرے سوا، یا دوسرے لفظوں سے یوں کہہ دیں کہ اس ملک کے اندر تیرے سوا اور کوئی مومن ہے ہی نہیں، لہذا تو میری دینی بہن ہے. اب دیکھیں اس کی وضاحت بھی کر دی. لہذا یہ کہنا کہ الیاذ باللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پہ جھوٹ بول دیا، یہ کہنے والا جھوٹا ہے. پیغمبر کبھی جھوٹ نہیں بولتے. بعض لوگ کہتی ہیں کہ ہمارے پیغمبر نے 63 سال زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو میں ان کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، بلکہ یوں کہنا چاہیے اللہ کے جتنا بھی پیغمبر ہیں انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی جھوٹ نہیں بولا. تمام پیغمبروں کے بارے یہ کہا کریں، پیغمبر ہو اور جھوٹ بولے یہ کبھی ہو سکتا؟ اب دیکھیں وضاحت فرما دیا کہ تو میری دینی بہن ہے، دینی بہن. پچھلے دفعہ پریشانی تھی یہ بعد چاہنے والے ساتھ وہ ابو خود بھی آوے دے تو اللہ والے ہو چلو ابو آوے آگے مکمل کرو صفحے کو. پچھلے دفعہ یہ ساتھی جلے آئے بعد جو کھڑے ہم تھے جتا نہیں تو وہ یاد کہہ نہیں. توجہ فرمائیں آپ میری بات کی طرف، جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اللہ کے فضل سے. خیر، تو سیدنا ابراہیم نے فرمایا کہ میں نے یہ بات کی ہے، میری بات کی خیال کرنا، اس کو جھٹلا نہ دینا. یہ پیش ہوئی. اب دیکھا کہ وہ ظالم تو برا ارادہ کرنا چاہتا ہے نا، تو اللہ کی بندی سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ کھڑی ہوئی، وضو کیا اور اس کے بعد نوافل ادا کرنے شروع کر دی. اب دیکھیں کتنی بڑی مصیبت ہے. پیغمبر کی بیوی ہے اور ایسا علاقہ جہاں ان کا کوئی متعلق، کوئی رشتہ دار، کوئی قوم، کوئی قبیلہ کوئی بھی نہیں ہے. اب کس ذات پہ توکل کر رہی ہے؟ ایسے حالات میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کی منتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں، ان کے سامنے ہاتھ باندھنا شروع کر دیتی ہیں. خدا کے لیے آپ مہربانی کریں جی، وہ تو زیادہ سر پہ چڑھے گا نا. لیکن ایسے موقع پہ پیغمبر کی بیوی نے کیا کیا؟ نماز پڑھنا شروع کر دو اور دعا فرمائی. یہ دعا کے کلمات بھی یاد کر لیں. اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک وآثرت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی الکافر. اے اللہ اگر میں تیرے ساتھ ایمان لے آئی، یعنی میرا ایمان تیرے ہاں اللہ معتبر اور قبول ہے، میں اللہ تیرے ساتھ بھی ایمان لے آئی اور تیرے پیغمبر جناب ابراہیم کے ساتھ بھی ایمان لے آئی. وَأَحْسَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَىٰ زَوْجِي، اور میں نے ساری زندگی اپنے ناموس کی، عزت کی حفاظت فرمائی. میرے اللہ فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ الْكَافِرِ، کسی کافر کو اللہ مجھ پہ مسلط نہ فرما. سبحان. اب دیکھیں شوہر پیغمبر ہے، ساتھ ساتھ توحید کو بھی سمجھتے جائے. دیکھیں بیان تو مولوی کرتے رہتی ہے. علماء موحدین اور علماء مبتدئین کے درمیان فرق یہی ہے کہ علماء موحدین واقعہ بیان کرتے ہیں اور اس سے جو مسئلہ توحید کا اثبات ہوتا ہے وہ اس کو جب تک بیان نہ کریں وہ سمجھتی ہیں تقریر کا کوئی فائدہ ہی ہے فائدہ. ایسا مولوی تو حرام خور ہے کہ وہ جس علاقے میں گیا وہاں وہ اللہ کی توحید بھی بیان
اب دیکھیں یہ نہیں فرمایا یا ابراہیم مدد یا سید ابن ابراہیم، اگر ان کے اختیار ہوتا ایسی بھوک مارتے، اس کو جرت بھی نہ ہوتی کہ سیدہ سارہ کو اپنے دربار میں بلاتے، نہ، ان کو پتہ ہے کہ ہر چیز کا اختیار کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اللہم اے اللہ ان کنت آمنت بکا وبرسولک واحسنت فرجی فلا تسلط علی الکافر۔ میرا اللہ، اگر میرا ایمان آپ کے ہاں معتبر ہے، یعنی جس طرح ایمان لانا چاہیے، اگر میں ایمان لے آئی اور آپ کے پیغمبر کو بھی میں نے مانا اور میں نے اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت فرمائی، تو اللہ کسی کافر کو مجھ پہ مسلط نہ کیجیے۔ اب وہ ظالم زمین پہ گر پڑا۔ ایک تو بات بیان ہوتی ہے نا، اس کا ہاتھ شل ہو گیا، لیکن میں یہ جو بخاری کی حدیث آپ کے سامنے پڑھا ہوں، اس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ وہ زمین پہ گرا جس طرح کسی کے سانس بند ہوتی ہیں، کسی کا آپ گلہ دبائیں اور اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ سانس اس کے تنگ ہو جاتی ہیں، یہی اس کی کیفیت ہو گئی۔ قریب تھا کہ مر جاتا، پھر اللہ کی بندی نے دعا کی، اللہ اگر یہ مر گیا نا اس حال میں تو کہیں گے کہ اس نے اس کو قتل کر دیا، تو پھر ٹھیک ٹھاک ہو گیا، لیکن ظالم نے پھر بھی سبق نہ سیکھا، دوبارہ پھر وہ اپنی عادت کو، ہائے گندی عادت، بڑی گندی ہے، بھیڑی عادت، دوبارہ پھر وہ کوشش کرنے لگا۔ اللہ کی بندی یہی دعا کرتی ہے، ہوا کیا، نتیجہ کیا نکلا، کیونکہ بات آگے بھی چلانی ہے نا، نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے کہا یہ تو کوئی آپ جنات میں سے کوئی میرے سامنے آپ نے پیش کر دیا ہے، اس کو بھی آپ بھیجیں اور حاجرہ کو بھی اس کے ساتھ روانہ کریں، وہ اس کی خدمت کرے گی۔ اب لفظ حاجرہ پہ میں اگر بحث کروں اس کے لیے بڑا وقت چاہیے ہے۔ حاجرہ بمانی ہجرت بھی ہے، حاجرہ بمانی خادمہ بھی ہے، اس کے مفہوم کے لیے بھی ایک وقت کی ضرورت ہے، لیکن میں نے مقصودی بات کرنی ہے۔ سیدہ حاجرہ کو ساتھ لے کر سیدنا ابراہیم کی خدمت میں حاضر ہو گئی، فرمایا کہ اللہ نے میری عزت کو محفوظ رکھا۔ اب اس پریشانی کے موقع پہ ہماری ماں نے کیا کیا؟ ابھی پیغمبر کی بیوی ہے نا، وہ ہماری ماں ہے، ہماری ماں نے کیا کیا؟ یا رسول مدد، یا ولی مدد، یا علی مدد، یا نبی مدد، ایسا کہنے والا تو کافر اور مشرک ہوتا ہے۔ اللہ کے نبیوں پہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے، جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے، اللہ والے کس کو پکارتے ہیں؟ کو مزہ نہیں آیا اور نام مسئلہ بیعتی کاری رکھی بیٹھا نا، وہ اللہ والے کس نے بچایا؟ اللہ۔ وہ یا علی مدد آدھے نواز کتھا بچا چھوڑے گئے، سادہ عقیدہ ہے صرف اور صرف اللہ، یا اللہ، صرف اور صرف یا اللہ مدد، باقی سب شرک و کفر ہے۔ یا علی مدد کہنے والا، یا رسول مدد کہنے والا، یا خواجہ مدد کہنے والا، یا داتا مدد کہنے والا کائنات کا بدترین کافر ہے۔ جب تک آپ اس طرح توحید بیان نہیں کریں گے اللہ راضی نہیں ہوگا۔ سمجھے نا بات کو، توحید اس طرح بیان کرنی چاہیے، پھر اللہ راضی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں جی، مصیبت آئی، ہر بندہ پریشانی میں ہے، لیکن کتنا بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان، وہ دین کی خاطر تکلیفیں اٹھاتا ہے۔ یہ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی، سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، دیکھیں اپنے خاندان کو، علاقے کو، وطن کو چھوڑ کے اپنے شوہر کے ساتھ چل پڑی۔ سبحان اللہ۔
مردوں میں سے ایمان لے آنے والے صرف سیدنا لوط علیہ السلام جو ان کے بھتیجے ہیں. سمجھے نا بات کو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. بات سمجھیے کیونکہ وقت ختم ہونے والا ہے. آپ میری بات کی طرف توجہ کریں. پریشانی آ جائے، ایک تو طریقہ یہ ہے کہ بندہ نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرے، اللہ پریشانی کو دور فرما دیتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو مسنون طریقے ہیں اختصار کے ساتھ میں ان کا بھی عرض کرتا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے اذا حضبہ امر قال یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی اللہ کے پیغمبر فرماتے، یاد کر لے، یا حیو یا قیوم، اے ہمیشہ زندہ کائنات کا انتظام سنبھالنے والے میرے اللہ، خود بھی قائم، باقی تمام چیزیں جو ہمیں قائم نظر آتی ہیں ان کو قائم رکھنے والا، برحمت کا استغیث، میں آپ سے آپ کی رحمت کے ذریعے مدد طلب کرتا ہوں. سورۃ اعراف کو آپ غور کر کے دیکھیں نا. سورہ اعراف میں آیت ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کو جب بھی پکارو اللہ کو اللہ کے ناموں اور صفات کے ساتھ پکارا کرو. دیکھیں رحمت کا واسطہ کس کا؟ کہتے ہیں یہ وسیلے کو نہیں مانتے. اور کون کہتا ہے ہم نہیں مانتے؟ ہم وسیلے کو مانتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے تو کہتا ہے فلاں حضرت کے وسیلے سے، فلاں کے طفیل سے، فلاں کے صدقے سے معاف کر. ہم جب بھی اللہ کو پکارتے ہیں اللہ کی صفات کے ساتھ پکارتے ہیں، اعمال صالحہ کے ساتھ پکارتے ہیں. اما سارا نے نماز پڑھی، یہ بہت بڑا نیکی والا عمل ہے. ایک دوسرا جب دعا کی تو کہا آمن تو بے کا، یہ توسل بالایمان ہے، ایمان کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگ، کیونکہ اللہ کو ایمان بہت بڑی محبوب. بندہ اللہ کے ساتھ صحیح طریقے سے ایمان لے آئے نا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسے بندے پہ راضی ہوتے ہیں. تو دیکھیں اس موقع پہ اس دعا کے اندر آپ علیہ السلام کس سے توسل؟ اللہ کی رحمت کے ساتھ. وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے. اس طرح ہے کہ نہیں؟ ساتھ ساتھ اور دعائیں بھی سن لیں. آپ علیہ السلام جب پریشان ہوتے بلکہ صحابہ کرام کو بھی آپ علیہ السلام تعلیم دیا کرتے. پریشانی کے وقت اللہ کے سامنے اس طرح التجا کیا کرو، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اللہ اللہ میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی نبی کو، ولی کو، فرشتے کو، جن کو میں شریک نہیں بناتا، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. اور جو اللہ کا سانجی بنائے، جو اللہ کا حصے دار بنائے، وہ تو مشرک ہوتا ہے. اور مشرک کے بارے اللہ کا قانون ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ. اللہ مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. وہ بے وقوف کہتے ہیں بس تم نماز روزے میں لگے رہو، ان باتوں میں نہ پڑو.
اور بے وقوف احمق، اگر عقیدہ ٹھیک نہیں، تیری نماز، تیرا روزہ، تیرا حج، تیری زکوٰۃ کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ عقیدہ ٹھیک ہو، پھر اس کے بعد بندہ جو عمل کرے سنت کے مطابق، میرا اللہ اس کو قبول فرما لیتا۔ کئی مسائل میں نہ پڑھو جی، بلکہ کیا کرنا چاہیے، آپ اپنا مسلک چھوڑے نہیں اور کسی کے مسلک کو چھیڑے نہیں۔ پتہ ہے کہ یہ ملفوظات اور یہ کلمات یہ گھڑنے والے کون ہیں؟ منافق لوگ ہیں۔ اگر کسی کا مذہب نہیں چھیڑنا تو صحابہ نے یہ جو جانیں قربانی کی اس کی وجہ کیا تھی جی؟ اللہ والے جو جنگ کرتے رہے، جہاد کرتے رہے، وہ کس کی خاطر؟ مسئلہ ہے کسی کو جی آپ چھیڑے نہیں، صوفی بن کے حجروں میں بیٹھے رہے، شرک ہوتا رہے، کفر ہوتا رہے، اور آپ توحید بیان نہ کریں، شرک کی رد نہ کریں، بدعات ہو رہے ہیں، آپ بدعات کی رد نہ کریں، سنت کا بیان نہ کریں، سمجھ لیں کہ آپ کبھی اللہ کی لعنت سے بچ ہی نہیں سکتے۔ صرف آپ من کے گھماتے پھریں اور سمجھ لیں کہ اس میں کامیابی ہے، کبھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ خیر، بہرحال میں نے جو آیتیں پڑھی نا ان کو سن لے ایک بار، پھر میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ لا اقسم بہذا البلد، کیونکہ لفظ لا کی میں تشریح نہیں کر سکا، اور اکثر مولوی تشریح کرتے ہی نہیں، لیکن کیونکہ میں نے پڑھا ہے میں نے تشریح سمجھانی ہے۔ اب دیکھیں لفظ لا کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ اونچا کر کے درے میں تو نہیں، لا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اب لفظی معنی دیکھا جائے تو معنی یہ بنے گا لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی میں قسم نہیں اٹھاتا، حالانکہ یہ مفہوم نہیں۔ اللہ نے لا پہلے کہہ دیا، اس کے بعد اللہ نے فرمایا مجھے مکہ شہر کی قسم، اس مکے کو آباد کرنے والوں کو بھی تکلیفیں اٹھانی پڑی، اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیفیں اٹھانی پڑی، اور اسی طرح باپ اور اس کی اولاد وہ بھی جب پرورش کرتی ہیں بڑی تکلیفیں اٹھا کے، یہ سب کچھ قربان کر کے وہ تکلیفیں اٹھاتی ہیں۔ تکلیفیں تو دنیا میں آتی ہیں، لیکن اگر تم صحیح طریقے سے زندگی گزار کے تکلیفیں اٹھاؤ، اگلے جہان کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے حکم ہوگا سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین، تم جنت کے اندر چلے جاؤ، خوش ہو کے زندگی گزارو، اور جنت میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ لا کا معنی نہیں، کیا مطلب؟ تم سمجھو کہ دنیا میں آنے کے بعد مزے ہی مزے اڑائیں گے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ لا نہیں، دنیا کے آنے کے بعد بندے کو مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فرق کتنا ہے، کوئی اسلام کی خاطر تکلیف اٹھاتا ہے، کوئی باطل کی خاطر تکلیف اٹھاتا ہے، اور اگر آپ کے دل میں خیال ہے نہیں جی نہیں، یہ تو ملک کیا وزیر اعظم ہے، شاید پریشانی نہ ہو، آپ ذرا اس کے قریب جا کے تو دیکھیں، اس کو تو نیند بھی نہیں آتی ہوگی کہ کسی وقت ایسا نہ ہو کہ میرا تختہ الٹا دے، آج میں تخت پہ، کل کو تختہ دار پہ نہ لٹکا دیا جاؤں۔ دنیا میں جو آیا اس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن خوش نصیبی کس بات میں ہے؟ یہ ہے پوری میری تقریر کا خلاصہ۔ تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر مصائب نہ آتے دنیا کے اندر آنے کے بعد تو اللہ کے نبیوں پہ مصائب نہ آتے، لیکن اللہ کے نبیوں پہ اتنی مصائب آئے، اگر وہ مصائب مجھ پہ یا آپ پر آ جائیں تو ہم تو ان کو برداشت بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ صحیح طریقے سے قرآن و سنت پر زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔